لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے دراز پہلے کسی گاؤں میں عبد الرحمن نامی شخص جو کہ اسی گاؤں کا چودھری تھا، اللہ نے اسے خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ پورے گاؤں میں بھی لوگوں میں اس کی بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ شہرت تھی۔ اپنی زندگی کے آخری چند مہینے عبد الرحمن کو ایک اللہ والے کی صحبت حاصل ہوئی، جس سے اس کا نفس پاکیزہ ہو گیا۔ عبد الرحمن کے 2 بیٹے تھے۔ اپنی موت سے پہلے عبد الرحمن نے سوچا، اللہ نے مجھے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں کی، بس ڈر اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچے پتہ نہیں اس دولت کا استعمال کیسے کریں گے۔ اگر اپنی جوانی کو اس مال کے ذریعے سے حرام کاموں میں لگایا تو خدا کو یہ اور میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اسی بات کو سوچتے سوچتے باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے، ایک قلم، 2 لفافے اور 2 پیپر لے آنا۔ بیٹے فرمانبردار تھے۔ بڑا بیٹا باپ کا حکم مانتے ہوئے قلم، 2 لفافے اور 2 پیپر کے ساتھ حاضر ہوا۔ باپ نے ایک پیپر پہ جو لکھنا تھا لکھا اور فولڈ کر کے ایک لفافے میں بند کر دیا، اور اسی طرح سے دوسرے پیپر میں جو لکھنا تھا لکھ کر فولڈ کر کے دوسرے لفافے میں بند کر دیا۔ پہلے لفافے کے اوپر لکھا، اسے تب کھول کے پڑھنا جب میرا جنازہ شروع نہ ہو، اور دوسرا لفافہ تب کھول کے پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھا جا چکا ہو۔ اور بیٹے، یہ میری وصیت ہے، اور وصیت میں عزت دار لوگ کبھی دھوکہ نہیں کرتے۔ ایک دن باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سارے گاؤں میں عبد الرحمن کے انتقال کی خبر بہت ہی زیادہ افسوسناک تھی۔ بالآخر عشاء کی نماز کے بعد جنازہ لایا گیا۔ جنازے میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم شامل ہو چکا تھا۔ امام صاحب نیت وغیرہ بتا کر نماز شروع ہی کرنے والے تھے کہ بڑے بیٹے نے آواز دے کر کہا، امام صاحب، میرے والد نے موت سے پہلے یہ ایک لفافے میں کچھ لکھا، آپ پہلے با آواز بلند پڑھ دیجئے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے چٹھی کو نکال کر آواز سے پڑھا۔ باپ نے لکھا تھا، میرا سارا مال، میری ساری دولت ان میں تقسیم کر دینا جو میرا جنازہ پڑھنے آئے اور پھر بھی نہ پڑھے۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں ایک عجیب سا ماحول بن گیا، اور پیچھے کی صف میں سے ایک ایک آدمی نکلنے لگا، یہاں تک کہ مال کی ہوس میں سارے لوگ الگ تھلگ ہو گئے۔ بس 2 بیٹے اور امام صاحب رہ گئے۔ بیٹوں نے ماحول کو دیکھ کر کہا، کیا عجیب تماشا ہے، مال ہمارے باپ کا اور تقسیم ہوگا ان میں، کیا عجیب وصیت کی ہمارے باپ نے۔ کچھ ہی دیر میں بیٹے بھی ان پیسوں کے پجاریوں میں شامل ہو گئے اور کہنے لگے، وصیت کے مطابق ہمیں کچھ تو ملے گا، ورنہ تو 1 پیسہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب باقی رہ گئے امام صاحب اور باپ کا تنہا جنازہ۔ امام صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا برا وقت دیکھا اور ان بیٹوں پر اللہ کی لعنت کی۔ اتنے میں ہی وہاں کچھ دور سے ایک اللہ والوں کا گروپ جا رہا تھا۔ دور سے انہوں نے دیکھا اور کہا، شاید کسی کا جنازہ ہے اور عوام بھی بہت ہے، اگر جنازہ پڑھ لیا گیا ہو تو دعا کر لیتے ہیں، اور اگر جنازہ نہ ہوا ہو تو پڑھ لیتے ہیں، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ اللہ والوں نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب، جنازہ پڑھنا ہے یا پڑھا جا چکا ہے؟
امام صاحب نے اس وصیت کے بارے میں جب سنایا تو اللہ والوں نے پوچھا اس مرحوم کے کوئی وارث تو ہوں گے؟ امام صاحب نے اشارہ کر کے بتایا یہ بدبخت بھی انہی میں شامل ہو گئے، انہیں ثواب کی نہیں دولت کی پڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا امام صاحب بہت افسوس کی بات ہے، لیکن آپ جنازہ پڑھائیے، ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے نماز جنازہ مکمل ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی بڑے بیٹے کو باپ کا لکھا ہوا دوسرا لفافہ بھی یاد آ گیا اور مجموعے میں سے نکل کر امام صاحب کے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا امام صاحب میرے باپ نے کہا تھا اسے تب کھول کے پڑھنا جب جنازہ ہو جائے، اب جنازہ ہو گیا سو یہ بھی آپ ہی پڑھ کے سنا دیجیے۔ امام صاحب نے لفافہ کھول کر اس چٹھی میں لکھا با آواز بلند پڑھ کر سنایا۔ باپ نے لکھا تھا اب میری پہلی وصیت کینسل، اب مال ان میں تقسیم ہوگا جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، عجب تماشا بن کے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی محبت سے بچا کر رکھے اور آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ماں باپ کی خدمت داری کرتے ہوئے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔